امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو جب جسم سے جدا کیا گیا تھا تو وہ وقت جمعے کا تھا، دن جمعے کا تھا، اور 10 محرم الحرام جسے عاشورہ کہا جاتا ہے وہ دن تھا، اور وقت جو تھا وہ عصر کا تھا۔ جب رات ہوئی تو یہ باتیں مسند امام احمد میں بھی موجود ہیں، اور امام بہقی نے بھی اپنی بہقی شریف میں نقل فرمایا، اور یہ احادیث مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی یہ احادیث سے مبارکہ موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے اور دونوں کو ہی بیان کرنا ہے۔ تو جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو جب جسم سے جدا کیا تو پھر رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو دیکھا کہ وعلا رأسہ ولیتہ التراب بیدہ قارورۃ فیہا دم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے سر اقدس میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں گرد و غبار موجود تھی، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس کے اندر خون موجود تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے چہرہ اقدس پر یہ گرد و غبار کہاں سے آئی ہے، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں یہ جو خون والی شیشی ہے یہ کہاں سے آئی؟ تو اس وقت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا دم الحسین واصحابہ، کہ اے میرے بھتیجے حضرت عبداللہ بن عباس، میں ابھی کربلا کے سر زمین سے آ رہا ہوں، اور یہ جو شیشی ہے اس کے اندر حضرت امام علی مقام کا خون ہے اور ان کے اصحاب کا خون بھی موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس وقت کو، اس تاریخ کو یاد کیا۔ چند دن بعد معلوم ہوا کہ حضرت امام علی مقام کو اور آپ کے رفقاء کو کربلا کی سر زمین میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی تاریخ تھی جس تاریخ کو مجھے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، تو اسی تاریخ کو جب بعد میں علم ہوا تو معلوم ہوا اسی تاریخ کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام جس کا نام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتی ہیں، جا کر دیکھتی ہیں وہی تبکی، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، تو فرماتی ہیں فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ، تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ کس وجہ سے رو رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں نے یعنی فی المنام وعلی راسی ولیتی، کہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ رات میں نے خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کی ہے۔ جب میں نے زیارت کی تو دیکھا آپ کے سر اقدس میں، آپ کی داڑھی مبارک میں مٹی موجود تھی، گرد و غبار موجود تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے سوال کیا مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ آپ کا چہرہ اقدس، آپ کے سر اقدس پر مٹی کیوں ہے؟ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام کے نانا جان حضرت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے نواسے کو قتل الحسین آنفا، کہ ابھی میرے شہزادے کو کربلا کی سر زمین میں انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ خواب دیکھا، پھر وہ اٹھی، ایک شیشی تھی جس کے اندر کربلا کی سر زمین کی مٹی اس کے اندر موجود تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشی جو مٹی والی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی تھی۔ تو فرماتی ہیں جب میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ جو مٹی مجھے میرے محبوب نے عطا فرمائی ہے ذرا اس کو تو دیکھوں۔ فرماتی ہیں جب اس مٹی کو جو شیشے کے اندر موجود تھی، جب اس کو اٹھا کر دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ فرمایا کہ وہ خون کیوں بنی تھی؟ اس وجہ سے کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلایا تھا کہ جب میرے اس نواسے کو کربلا کی سر زمین پر شہید کیا جائے گا تو یہ جو مٹی ہے اس دن یہ خون کی صورت اختیار کر لے۔ تو یہ انداز تھا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایات موجود ہیں کہ ایسا نہیں کہ میرے محبوب کو خبر نہ ہوئی ہو، بلکہ آپ نفس نفیس جس انداز سے میرا رب چاہے اس انداز سے آپ کربلا کی سر زمین پر موجود تھے، اور سارے حالات، سارے انداز اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے کر دیے تھے۔ تو فرمایا جس دن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، تو امام بہقی نے ابو نعیم سے یہ روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ مطر السماء دمن، کہ اس دن آسمان سے خون کی بارش نازل ہوئی تھی۔ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تھا تو روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش اتری تھی۔ بارش ایسے نہیں جو تیز ہو، بلکہ چند ایسے قطرے اترے تھے، ان قطروں کے اندر خون موجود تھا۔ تو فرماتے ہیں مطر السماء دمن فاصبحنا وحبابنا وجرادنا وكل شيء دمن، فرمایا کہ آسمان سے اس دن اس رات بارش اتری تھی۔ ہم نے صبح جب اٹھے، جب جس چیز کو ہم ہاتھ لگاتے، یہاں تک کہ ہمارے مٹکے، ہمارے گڑے موجود تھے، ان کو اگر ان کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو ہر چیز کے اندر ہمیں خون نظر آتا تھا۔ مٹکوں کے اندر بھی خون موجود تھا، جس چیز کو ہم دیکھتے وہ خون سے تر نظر آتی تھی۔ اور اسی طرح سے امام زہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف ادھر اس جگہ اس جگہ نہیں تھی، بلکہ بیت المقدس کی جگہ دیکھ لو، وہاں پر فرمایا لم یقلب حجر من احجار بیت المقدس، فرمایا جو بیت المقدس تھا اس کے آس پاس جتنے پتھر موجود تھے،
جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون موجود ہوتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آسمان سے بارش بھی برسی، ہر چیز کے اندر تازہ خون بھی موجود ہوتا۔ بیت المقدس کے آس پاس جو پتھر موجود تھے ان میں سے کسی ایک پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تو نیچے تازہ خون موجود ہوتا تھا۔ گویا کہ یوں معلوم ہوتا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی شہادت پر صرف انسان نہیں روئے، انسان غمزدہ نہیں ہوئے، بلکہ آسمان بھی رویا تھا اور پتھروں نے بھی اپنا رونا ظاہر کیا تھا۔ تو ایک روایت میں امام بہقی نے یہ بھی روایت امام بہقی سے یہ بھی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں فَقَانَتِ السَّمَاءُ أَيَّامًا تَبْكِي لَهُ، کہ اس رات جب ہم نے دیکھا کہ آسمان بھی ان دنوں میں یا چند دن تک آسمان بھی غم حسین میں روتا رہا۔ غم حسین میں صرف یہ نہیں کہ انسان ہی رویا ہو یا انسان کا کوئی انداز ہو، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو کئی دن تک، چاہے وہ 2 دن ہو یا 7 دن ہو یا 5 دن ہو، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں آسمان بھی روتا رہا۔ اور چند روایتیں یہ بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتوں کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر مقرر فرما دیا، جو تا قیامت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر تا قیامت وہ فرشتے بھی غم حسین میں روتے رہیں گے۔ تو اس انداز میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں رونا نہیں چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ رونا چاہیے۔ تو بس اوقات جب ہم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کبھی کبھار خود بخود آنسو جو ہیں وہ نکل پڑتے ہیں، تو یہ بے صبری کی علامت نہیں ہوتی، اور منع یہ ہے کہ پیٹنا نہیں چاہیے، منہ پر تھپڑ نہیں مارنے چاہیے، اپنی گربان کو نہیں پھاڑنا چاہیے، یہ سب سے پہلے منع ہے۔ ہاں، اگر غم حسین میں جب ہم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب واقعہ عبرت کے لحاظ سے سنتے ہیں، جتنا ہمارے دلوں کے اندر عشق امام حسین ہوتا ہے تو اتنا ہی ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے۔ اور اگر اس کی دلیل دیکھنی ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی کے زیادہ عرصے میں روتے رہے، اور اسی طرح محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیٹے کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وصال کے وقت جو آنسو نکلتے ہیں وہ بے صبری کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اس میں بھی اجر عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، جن کا نام عبد الغفار تھا، نوح کا معنی نوحیا کرنے والے، رونے والے، تو آپ کے نام سے زیادہ آپ کا لقب مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، جب آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو اس وقت آپ سے جدا ہو گئے تھے تو آپ روتے روتے یہ آیت کریمہ پڑھتے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں جس غم میں ہوں، جس طرح سے ہوں، اے اللہ وہ ساری کی ساری تیری بارگاہ میں وہ شکایت کرنے والا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا کہ جب انبیاء کرام غم میں رو سکتے ہیں،
جب اپنے غم میں رو سکتے ہیں تو رونا جائز ہے، لیکن بے صبری نہیں ہونی چاہیے، احتیاط ضرور ہونا چاہیے۔ ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے جائیں جو بے ادبی کی علامت بنتے ہوں، یا ایسا رونا نہیں ہونا چاہیے جس کو میرے محبوب نے منع فرمایا۔ اگر آنسو نکل پڑتے ہیں اسے بے صبری کی علامت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو اجر عظیم ثواب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی سوال شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزیہ میں موجود ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ جب ہم واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کہ فرمایا کہ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یا ہمارا اس انداز سے رونا جائز ہے یا ناجائز؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ تمام زمین و آسمان، چاہے حور و ملک ہوں، چاہے جن و انس ہوں، چاہے جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، ساری کی ساری روح زمین پر رہنے والی ہر چیز غم حسین میں رونا شروع کر دے تو بھی یہ سارا رونا کا رونا اتنا زیادہ نہیں، بلکہ پھر بھی غم حسین اس سے زیادہ ہے کہ ساری روح زمین میں رہنے والا ہر شخص ہو، چاہے آسمان میں رہنے والے فرشتے ہوں، چاہے زمین میں رہنے والے جن و انس ہوں، چاہے زمین میں رہنے والے جمادات ہوں، چاہے زمین میں رہنے والے نباتات ہوں، چاہے جتنے بھی حیوانات ہوں، کہ سارے کے سارے غم حسین میں رونا شروع کر دیں۔ فرمایا ان سب کا رونا پھر بھی تھوڑا ہے، غم حسین اس سے بھی اعلیٰ اور عرفہ نظر آتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ ان کا یہ ایک معمول تھا کہ آپ ہر سال غم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ منایا کرتے تھے، محفل سجایا کرتے تھے، اور آخر میں حضرت امام عالی مقام کی شان میں سلام بھی پیش کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیا گیا تھا تو مکہ میں اور طیبہ میں اس وقت، مکہ اور مدینہ منورہ میں اس وقت خبر نہیں پہنچی۔ چند دن بعد جب خبر پہنچی تھی تو مدینہ طیبہ میں جتنے بھی صحابہ یا تابعین تبع تابعین رہتے تھے، جب انہیں حضرت امام عالی مقام کی شہادت سنائی گئی تھی تو ہر آنکھ جو تھی اشک بہر ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح سے مدینہ طیبہ میں اسی طرح سے مکہ شریف میں بھی جب خبر پہنچی تھی چند دن بعد، تو جب وہ ظلم و ستم کے انداز کو بتایا گیا تھا اور اس انداز سے حضرت امام عالی مقام کی شہادت کو بیان کیا گیا تھا، تو اس وقت مکہ شریف میں بھی جتنے صحابہ یا جتنے تابعین یا جتنے مسلمان رہتے تھے تو ہر مسلمان کی آنکھ جو تھی اشک بار ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کہ اہل مدینہ کے لوگ جو تھے وہ جب حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی، جب انہیں خبر پہنچی تھی تو فرماتے ہیں کہ ہم یہ غیب سے یہ آواز بھی سنا کرتے تھے، اور جب ہم جا کر دیکھتے کون ہے یہ شعر پڑھنے والا، کون ہے یہ آواز نکالنے والا، ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اور فرماتے ہیں وہ آواز اس انداز سے تھی، وہ نظام اس انداز سے تھا کہ شاعر کے انداز میں یہ بات ہوتی تھی، ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل، کل اہل السماء یدعون علیکم من نبی وملک وقبیل، قد لعنتم على لسان داود وموسیٰ حامل الانجیل۔ کہ ہم اہل مدینہ والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم یہ شعر سنا کرتے تھے
لیکن جب ہم دیکھنے جاتے کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا، یہ آواز غیب سے آیا کرتی تھی اور اس انداز سے ہوتی تھی کہ ایھا القاتلون جہلا حسینا، اے نادانی سے امام علی مقام کو شہید کرنے والوں، ابشروا بالعذاب والتنکیل، تمہیں ذلت اور عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ کل اہل السماء یدعون علیکم، آسمان میں رہنے والے سارے کے سارے تم پر، من نبی و ملک و قبیل، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے تمہارے اپنے قبیلے کے لوگ ہوں، قد لعنتم علی لسان داؤد، کہ آسمان میں رہنے والے، زمینوں میں رہنے والے سارے کے سارے تم پر لعنت کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام، و موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، و حامل الانجیل، اور حامل انجیل یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے بھی تم پر لعنت کی جاتی ہے۔ اور یہ شعر جو تھا اس وقت غیب کی انداز میں یہ جو اہل مدینہ والے تھے وہ سنا کرتے تھے، اور اس میں یہی ہے کہ تم لوگوں نے نادانی سے امام علی مقام کو شہید تو کر دیا، لیکن اب عذاب کے لیے، ذلت کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اور آسمان والے چاہے وہ فرشتے ہیں، زمین والے چاہے جتنے نبی ہیں، اور تمہارے اپنے لوگ بھی تم پر لعنتیں کرتے ہیں۔ اور یہ لعنت صرف وہ نہیں کرتے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تم پر، جنہوں نے حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، تم سب پر یہ انبیاء کرام بھی لعنتیں بھیجتے ہیں۔ پھر جب حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جسم آپ کا جسم مقدس، جسم اقدس جب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو آپ نے سر سجدے میں رکھا، روح جب آپ کی جسم اقدس سے جدا ہو گئی تو پھر اس وقت یہ لعین جو لعنتی تھے، انہوں نے حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس جو تھا آپ کے جسم سے جدا کیا تھا۔ تو اس وقت جو عمر ابن سعد تھا، اس نے خولی بن یزید کو حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس دیا کہ جاؤ یہ ابن زیاد کے دربار پر لے جاؤ، اور باقی جو رفقا تھے ان میں سے صرف 12 یا 14 آدمیوں کے سر اقدس کو ان کے جسموں سے جدا کیا گیا تھا، اور شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 72 تھی، اور کل جو تھے وہ تقریباً 82 کے قریب قافلہ تھا، اور 10 میں سے جو بچے یا عورتیں تھیں، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھوڑا شہادت اس قر و بلا کی سر زمین میں یہ محفوظ رہے تھے۔ تو جو 12 یا 14 تھے جن کا تعلق حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے ملتا تھا، آپ کے جو رفقا نہیں بلکہ آپ کے اہل بیت میں سے شامل تھے، ان کا سر جو تھا اس ابن سعد نے وہ بھی ان کے سروں کو بھی ان کے جسموں سے جدا کر کے جو شمر لائن تھا اس کے حوالے کیا کہ یہ تم ایک قافلہ لے کر ابن زیاد کی دربار میں پہنچنا ہے۔ اور یہ لوگ جو خولی بن یزید تھا، یہ حضرت امام علی مقام کا سر اقدس لے کر قافلہ اس کا چلا، اور باقی 12 رفقا میں سے تھے یا 14 تھے، ان کے سر اقدس کو لے کر یہ شمر چلا۔ تو ان کے جانے کا وقت جو تھا وہ 10 محرم الحرام عصر کے بعد ہی یہ لوگ روانہ ہو گئے تھے، اور ابن سعد جو تھا یہ تقریباً ساری رات وہیں رہا، اور جب صبح ہوئی تو اس کے جو جتنے یزیدی تھے، کوفہ والے تھے، ان کے جتنے بندے مرے تھے تو انہوں نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی، ان کو دفنایا، لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو رفقا تھے ان میں سے کسی ایک کے جسم اقدس کے ساتھ انہوں نے نماز جنازہ تک ادا نہیں کی تھی۔
جتنے بھی آپ کے رفقا، جن کی تعداد تقریباً 72 تھی، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد اس ابن سعد نے جو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام رباب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کو گرفتار کر کے قیدی بنا کے اب یہ جا رہا تھا کہ اب ہم نے جانا ہے اس یزید کے دربار میں۔ جب یہ سارے جو کوفی تھے، ابن سعد کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، جو سارے چلے تو چلنے کے بعد حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اقدس جو تھا وہ بھی اسی کربلا کی سر زمین پر موجود تھا۔ تو جب یہ جانے لگے تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس پر گھوڑوں کو دوڑایا تھا۔ تو تاریخ میں آتا ہے تقریباً 10 لوگ تھے جو گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس کو جو سر مقدس تھا وہ جدا کر لیا، اب ان کے جسم اقدس کی جو ہڈیاں ہیں ان کو بھی ہم نے چورو چور کر دینا ہے۔ تو اس وقت تاریخ کی کتاب میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ کوفی 10 آدمی تھے جو اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جسم اقدس جو زمین پر موجود تھا ان پر اپنے گھوڑے دوڑاتے، آپ کے جسم اقدس کے جو سینے والی ہڈیاں تھی وہ بھی چورو چور ہو گئی تھی، اور جسم اقدس کی باقی ہڈیاں بھی ان گھوڑوں کے آنے جانے کی وجہ سے وہ بھی چورو چور ہو گئی تھی۔ اتنا ظلم و ستم تھا۔ اور ان کوفیوں نے جو ان کے اپنے مرے تھے ان کا جنازہ پڑا، ان کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو رفقا تھے، جو آپ کے اصحاب تھے، ان میں سے کسی ایک کے جسم اقدس پر انہوں نے نہ جنازہ پڑھی تھی نہ انہیں قبر میں کوئی دفن کیا تھا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تھے تو نہر فرات کے تھوڑا دور ایک قبیلہ جسے بنی سعد کہا جاتا ہے، اس قبیلے کے مختلف نام ہیں۔ جب انہیں علم ہوا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کے جسم اقدس کو مدفن نہیں کیا گیا، جنازہ نہیں پڑھا گیا، تو وہ قبیلے والے آئے، آ کر آپ کے اور آپ کے جو رفقا تھے ان کے جسموں کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا اور نماز جنازہ بھی ادا کی اور ان کو قبروں پہ بھی دفن کر دیا تھا۔ جب وہ قبیلے کے نام کہیں پہ غافرہ آتا ہے، کہیں پہ حاضرہ آتا ہے، تو مختلف ان کے نام تھے قبیلے والوں کے۔ تو وہ جب کوفی چلے گئے تھے تو اس کے بعد وہ آئے، آ کر حضرت امام علی مقام کا جسم اقدس تھا اور جتنے رفقا تھے ان سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان کو کفن دیا، کفن دینے کے بعد پھر جنازہ پڑھے۔ آج بھی ان کا جو جسم اقدس کربلا کی سر زمین پر موجود ہے، آج بھی ان کا روضہ انور حضرت امام علی مقام کا موجود ہے۔ تو سر اقدس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب تقریباً 14 یا 12 سر اقدس اور تھے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس الگ کر کے جب یہ یزید کے دربار پر پہنچے تھے، جب اس پر زوال آیا تھا تو ان کے سر اقدسوں کو دمشق کے علاقے میں ان کو مدفن کیا گیا تھا۔ سر اقدس دمشق میں موجود ہیں اور ان کے جسم اطہر کربلا کوفہ میں موجود ہیں۔ تو ان قبیلے والوں نے آ کر ان کا جنازہ بھی پڑھا تھا۔ تو جو بڑی ہستیاں تھیں ان کی الگ الگ قبریں بنائی تھی، تو باقی جو رفقا تھے ان کو ایک بڑا سا گڑھا کھود کے جیسے قبر نما بنا کے ان سب کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایک ساتھی تھے، ایک آپ کے رفیق تھے جن کو حر بن ریاح کہا جاتا ہے، جو شروع میں تو یزید کے لشکر میں موجود تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی تھی
ان کے جو قبیلے والے تھے، ان کے جو بستی والے تھے، وہ آئے تھے، ان کی میت کو اپنے علاقوں میں لے گئے تھے۔ باقی جتنے بھی رفقا تھے وہ سارے کے سارے آج بھی ان کی کربلا کی سر زمین پر آج بھی ان کی روضہ انور موجود ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلا جمعہ جو ہوگا، جو کربلا کی سر زمین سے یہ قافلہ کیسے روانہ ہوا تھا اور سر اقدس کی کون کون سی کرامات تھی، ان کو بیان کرنا ہے۔ اور پھر دعوانا